بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، ہر ایک غم کو سہ کر تیرا مسکرانا، ہر ایک غم کو سہ کر تیرا مسکرانا، مجھے چاند کا تیرا ٹکڑا بتانا، میں راتوں کو اٹھ کر کے روتا تھا جب بھی، میں راتوں کو اٹھ کر کے روتا تھا جب بھی، لگا کر کے سینے سے مجھ کو سلانا، وہ سب یاد آتا ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ آئیے یہ بند کمیٹی والوں کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کمیٹی والے جہاں کہیں بھی ہوں، ماں کے حوالے سے بہت پیارا بند ہے۔ کبھی اپنی ماں کو ستانا نہ یارو، کبھی اپنی ماں کو ستانا نہ یارو، کوئی دکھ نہ دینا رلانا نہ یارو، کوئی دکھ نہ دینا رلانا نہ یارو، انہیں گھر میں رکھنا تو رانی بنا کر، انہیں گھر میں رکھنا تو رانی بنا کر، کبھی بوجھ ان کو بتانا نہ یارو، کہ جنت کی وادی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ نہیں کر سکا اپنی ماں کی میں خدمت، نہ جی بھر کے دیکھا تھا میں ان کی صورت، نہیں کر سکا اپنی ماں کی میں خدمت، نہ جی بھر کے دیکھا تھا میں ان کی صورت۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب حافظ وقاری شرافت صاحب بسوانی، جو اپنے کلام سے ہم تمامی سامعین کو محظوظ و مجلہ فرما رہے تھے۔ منفرد لب و لہجے میں کئی کلام سے ہم سب کو نوازا، ہم حضرت کے بہت ہی ممنون اور مشکور ہیں۔ آئیے دوستو، ہم میدان خطابت کی اس آخری کڑی سے آپ کو جوڑنے جا رہے ہیں جو سرزمین بہرائچ سے ہمارے دیار میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میدان خطابت ایک ایسا میدان ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ خطابت ایک ایسی چیز ہے جس نے بڑے سے بڑے قلعوں کو فتح کیا ہے، خطابت نے بڑے سے بڑے میدانوں کو جیتا ہے، اور یہ خطابت جب نبی کی زبان سے آیا ہوتی ہے یا آیا ہوئی تو پھر یہ خطابت دعوت و ہدایت بن گئی، لیکن یہ خطابت جب کسی وائس کے زبان سے بیان ہوتی ہے تو وہ دعوت بن جاتی ہے، اور جب یہ خطابت کسی مجاہد کی زبان سے بیان ہوتی ہے تو یہ نعرہ انقلاب بن جایا کرتی ہے، کیونکہ خطابت میں وجد ہے، جادو ہے، سحر ہے۔ کوئی شاعر کہتا ہے کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ، کبھی خنجر، کبھی تلوار بن جائے، اور خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے پر، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں عزت مآب لائی کے صد احترام، اور آج کے اس جلسے کے مقرر خصوصی حضرت مولانا محمد
سامعین صاحب بہراجی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمامی سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فقد قال اللہ تعالی بالکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. وقال اللہ تبارک وتعالی ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشعبان شهري ورمضان شهر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. صدق اللہ العظیم. ذوق کے ساتھ درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، میرے تمام دینی و ایمانی بھائیوں اور میری مائیں بہنیں، آج اس جلسے کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا مجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور نظامت فرما رہے مولانا رفیع صاحب ادوی، اور آج کے جلسے میں شورا حضرات نے شرکت کیا، میں حضرت مولانا معید صاحب بیرم پوری اور
حافظ شرافت صاحب عثمانی، ان لوگ آپ حضرات نے کلام سنا اور نظم میں ہو یا نثر میں ہو دین کی باتیں ہیں، آپ حضرات نے سنا، ایمان میں تازگی آئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہیں اور سنی گئی اور ہم سنائیں گے، آپ سنیں گے، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے اللہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، سمجھ میں صاف صاف آئے، فصاحت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں صاف صاف آئے، فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر دل پہ جو کر جائے بلاغت اس کو کہتے ہیں، اثر دل پہ جو کر جائے بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جس کے دل میں نہ احساس ہو اپنی حالت بدلنے۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا اور بیٹھنا اللہ قبول فرمائے، اور اس جلسے کے اور ہمارے دائی ان کی دعوت پانا ہوا حافظ اسلام الدین صاحب، گاؤں کا نام لیا منجھاری، تو مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ گاؤں ہے کہاں، بتایا حافظ جی نے ایک بار آ بھی چکے ہیں آپ، تو ہم نے کہا کہ ہم کو یاد نہیں آ رہا ہے، بہت سے گاؤں ایسے ہیں کہ ہم کو یاد ہی نہیں آتا کہ میں آیا ہوں۔ کل میرا بیان تھا سیتا پور میں، بالکل ملا ہوا سیتا پور سے آنکھ اسپتال ہے، تو وہاں بیان تھا، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ یہاں 2 سال پہلے آ چکے ہیں، ہم کو یاد ہی نہیں۔ تو بہرحال آپ لوگوں کی محبت ہے، دین کی بات سننے کے لیے آپ حضرات تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نعت پاک کے چند اشعار میرے ذہن میں ہیں، میں چاہتا ہوں ہم بھی آپ کو سنا دیں۔ نہ لندن کا نہ امریکہ کا جانا اچھا لگتا ہے، نہ لندن کا نہ امریکہ کا جانا اچھا لگتا ہے، نہ لندن کا نہ امریکہ کا جانا اچھا لگتا ہے، مدینے کا سفر کتنا سہانا سبحان اللہ بہت واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مدینے کا سفر کتنا سہانا اچھا لگتا ہے، مدینے کا سفر کتنا سہانا اچھا لگتا ہے، فرشتے آسمان سے آ کے مجھ کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے آسمان سے آ کے مجھ کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے آسمان سے آ کے مجھ کو گھیر لیتے ہیں، مجھے قرآن کا پڑھنا اچھا لگتا ہے، بہت کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ بھیا ہم بوڑھے ہو گئے، ہم کو نہ پہناؤ، واہ محبت ہے، محبت ہے، آپ کی محبتوں کو سلام۔
فرشتے آسمان سے آ کے مجھ کو گھیر لیتے ہیں. یہ ہمارے حافظ سلمان صاحب ہیں ماشاء اللہ، اور بڑی محبت کرتے، بہت دن بعد سے ملاقات ہوئی. فرشتے آسمان سے آ کے مجھ کو گھیر لیتے ہیں. فرشتے آسمان سے آ کے مجھ کو گھیر لیتے ہیں. مجھے قرآن کا پڑھنا اچھا لگتا ہے. مجھے قرآن کا پڑھنا پڑھانا اچھا لگتا ہے. ہمارا مجھے سب تشریف فرما ہے. یہ کلام بھی بڑا ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں. میں فلمی گیت گانوں سے بہت پرہیز کرتا ہوں. میں فلمی گیت گانوں سے بہت پرہیز کرتا ہوں. میں فلمی گیت گانوں سے بہت پرہیز کرتا ہوں. مجھے نعت نبی سننا اچھا لگتا ہے. مجھے نعت نبی سنانا اچھا لگتا ہے. مدینے کا سفر کتنا سہانا اچھا لگتا ہے. میں بھی کلام ہمارا محمد صاحب کے حوالے سے پڑھتا ہوں. بڑا پیارا کلام ہے. 10 مسجدیں بنا ڈالو اور 10 حج کر ڈالو. 10 مسجد اور 10 حج. اللہ راضی نہیں ہے اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو. ماں باپ خوش نہیں ہے تو اللہ خوش نہیں ہے. 10 حج کے لاؤ. 10 حج اور 10 مسجد بنا ڈالو. اگر ماں باپ خوش نہیں ہے تو اللہ خوش نہیں ہے. شعر میں سنو. مدینے کا سفر کتنا سہانا اچھا لگتا ہے. میری دنیا میرا عقبہ میری جنت سنورتی ہے. میری دنیا میرا عقبہ میری جنت سنورتی ہے. میری دنیا میرا عقبہ میری جنت سنورتی ہے. مجھے تو ماں کے پیروں کو دبانا اچھا لگتا ہے. مجھے تو ماں کے پیروں کو دبانا اچھا لگتا ہے. مجھے تو ماں کے پیروں کو دبانا اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے یار غار ہیں. سنو شعر میں. لیے پھرتے ہیں کاندھوں پر شب ہجرت میں آقا کو. لیے پھرتے ہیں کاندھوں پر شب ہجرت میں آقا کو. لیے پھرتے ہیں کاندھوں پر شب ہجرت میں آقا کو. مجھے صدیق کا یہ دوستانہ اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب سبحان اللہ. مجھے صدیق کا یہ دوستانہ اچھا لگتا ہے. مدینے کا سفر کتنا سہانا اچھا لگتا ہے. اور یہ کلام پورے مجمع کی طرف سے میں پڑھ رہا ہوں. جتنے حضرات بچے بوڑھے جوان ہماری مائیں اور بہنیں سب کی طرف سے پڑھنے جا رہا ہوں.
آنکھ کھول لینا اور ہوش حواس کو ٹھکانے کر لینا. مدینے کا سفر کتنا سہانا اچھا لگتا ہے، بریلی کا سنا سرما بہت مشہور ہے لیکن واہ بھائی واہ، بریلی کا سنا سرما بہت مشہور ہے لیکن بریلی کا سنا سرما بہت مشہور ہے لیکن بریلی کا سنا سرما بہت مشہور ہے لیکن مدینے کا مجھے سرما لگانا اچھا لگتا ہے. واہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ. مدینے کا مجھے سرما لگانا اچھا لگتا ہے، مدینے کا مجھے سرما لگانا اچھا لگتا ہے، اور مدینے کا سفر کتنا سہانا اچھا لگتا ہے. اور معراج کا واقعہ جلدی میں سنو، میں بات سنتا ہوں. فقط ایک پل میں جا کے لوٹ آنا عرش اعظم سے، فقط ایک پل میں جا کے لوٹ آنا عرش اعظم سے، فقط ایک پل میں جا کے لوٹ آنا عرش اعظم سے. شب اسرا نبی کا آنا جانا شب اسرا نبی کا آنا جانا اچھا لگتا ہے، شب اسرا نبی کا آنا جانا اچھا لگتا ہے. مدینے کا سفر کتنا سہانا اچھا لگتا ہے، مدینے کا سفر کتنا سہانا اچھا لگتا ہے. مجھے قرآن کا پڑھانا اچھا لگتا ہے. بہت خوب سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آج اس جلسے کا عنوان ہے استقبال رمضان، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ مبارک مہینہ بالکل ہمارے سر کے اوپر اتنا قریب ہے. رمضان اتنا قریب آ گیا، مبارک مہینہ 2 کلومیٹر دور ہے. رمضان اتنا دور ہے 2 کلومیٹر، اتنا قریب آ گیا. خوشیاں مناؤ، سبحان اللہ کہو. رمضان آ گیا، سبحان اللہ. یہاں والا سبحان اللہ کہ یہاں والا سبحان اللہ؟ زبان والا سبحان اللہ، دل والا. رمضان اگر پوچھ کے آتا تو ہم آنے دیتے، اجازت لے کر کے اگر رمضان آتا تو ہم لوگ آنے دیتے. آج کے لوگ ہم مسلمان کہہ دیتے کہ کہہ دو نہ ہو. آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ. مبارک ہو، مبارک ہو رمضان، سب کو مبارک ہو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا جو آخری جمعہ ہوتا تھا، کل ہے آخری جمعہ، شعبان کا اس مہینے کا آخری جمعہ ہے کل. شعبان کا جو آخری جمعہ ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو مخاطب کرتے تھے اور کہتے تھے، صحابہ وہ مہینہ تمہارے اوپر آ گیا،
جس مہینے کا انتظار 11 مہینوں سے کر رہے تھے کہ رمضان کب آئے گا، رمضان کب آئے گا، ابھی اتنے مہینے باقی ہیں، ابھی اتنے مہینے باقی ہیں، ابھی اتنے مہینے باقی ہیں۔ صحابہ جس مہینے کا انتظار تھا وہ مہینہ تمہارے سر پر آ گیا، سبحان اللہ، قریب آ گیا وہ مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے صحابہ یہ سنتے تھے، جانتے تھے کہ آ گیا رمضان، لیکن نبی کے زبان مبارک سے یہ بھی سنتے تھے تو صحابہ اچھل پڑتے تھے، صحابہ خوشیاں مناتے تھے، صحابہ اپنی لنگی کو کستے تھے کہ اب رمضان آ گیا، رمضان کو پا لیا، مبارک ہو، رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آ گیا۔ خوشیاں مناتے تھے اور چاند دیکھنے کے لیے پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کی تاریخ گنتے رہو، شعبان کی تاریخ، یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا، یہ تاریخیں تم گنتے رہو، یہ رمضان کا استقبال ہے۔ یہ اب 25 تاریخ ہے، 5 دن ہو رہی ہے، آج 26 ہے، 4 دن اور باقی ہیں، گنتے رہو یہ تاریخیں، شمار کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، ہر مہینے میں میرے آقا روزے رکھا کرتے تھے، لیکن جب یہ مہینہ آتا تھا شعبان کا تو اس مہینے میں اور مہینوں سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے اللہ کے نبی، اور شعبان کا روزہ رکھتے رکھتے رمضان کے روزوں میں ملا دیتے تھے۔ شعبان شہر و رمضان شہر، شعبان میرا مہینہ ہے نبی نے فرمایا، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ برکتوں والا مہینہ آ گیا، اور رحمتوں کا مہینہ آ گیا۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، وہ مہینہ آ گیا۔ سرکش شیاطین قید کر دیے جائیں گے تاکہ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتوں کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ شیطان نہیں آئے گا، شیطان قید کر دیے جائیں گے، لیکن ہم خود ہی اگر شیطان ہو تو ہم خود ہی ہم شیطان بنے ہوں۔ ایک صاحب ملے، کہنے کو مل صاحب ایک عورت کے اوپر شیطان آتا ہے، اب آپ لوگ کہا تو کہ رمضان میں شیطان آتا نہیں ہے، قید کر دیے جاتے ہیں شیطان۔ اچھا، زیادہ تر شیطان عورتوں کو بناتا ہے، مردوں کو اتنا آیا ہوتا ہے، عورتوں پہ شیطان کچھ زیادہ ہی آتا ہے۔ کیوں آتا ہے عورتوں پہ شیطان؟ کہ کام وہیں سے بنے گا، کام جو بنے گا تو وہیں سے بنے گا۔ تم چاہے اتنے بڑے عقیدے والے ہو، توحید پرست ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو، بھروسہ ہو، توکل ہو، لیکن اگر عورت پریشان جب کرتی ہے نا تو آدمی مجبور ہو جاتا ہے، شوہر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب بیوی کہا چلاؤ، جانے سے مار پڑے اللہ والے چلاؤ، تو آدمی پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے، چلو بھائی اب کہاں مجبور۔ سنیں میری بات، عورت جب چل پڑتی ہے تو شوہر چل پڑتا ہے۔ جیسے یہ ہے، ایک صاحب کی شادی ہو گئی اور 10 سال بچے نہیں ہوئے، 10 سال بچے، کوئی اولاد، گود خالی ہے۔ عورت نے شوہر سے کہا، بیوی نے شوہر سے کہا، کیا کہا؟ اب اللہ کا سہارا چھوڑو، 10 سال سے اللہ کا سہارے تو ہو،
اب کہاں چلے؟ اب ایک اللہ اور ہے بغل میں ہے، قریب ہے، یہ اللہ بہت دور ہے، وہ اللہ قریب ہے۔ چلو جاتے ہیں لوگ، عورتیں جاتی ہیں، مرد جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ، غیروں کو اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں کہ جو کام اللہ سے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں وہی کام جنہوں کو دے مسلمان کو ہی مانگ۔ اور باقی باقاعدہ لوگ یہ کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بابا ہم کو دیتے ہیں، ہم کو یہ نہیں کہتے، بلکہ بابا اللہ سے کروائے دیتے ہیں۔ زبردستی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے کرے تو بابا جوڑ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کروائے دیتا تو اللہ ہے، صحیح اللہ دیتا ہے، لیکن یہ بابا کرواوت ہے، کرو۔ تو اب بابا اللہ ان کے غلام ہے، بابا کے ہوگا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نماز روزے میں کمی آ گئی، اللہ اس کو معاف کرنا چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سن لو کان کھول کر، اب کس کے محتاج ہو؟ کس کے محتاج ہو؟ سب اللہ کے محتاج۔ نبیوں نے اللہ سے مانگا، صحابہ نے اللہ سے مانگا، بزرگوں نے اللہ سے مانگا، سب نے مانگا تو اللہ سے مانگا۔ آدم علیہ السلام رو رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، انسانیت کے ابا ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مانگ رہے ہیں اللہ سے آدم علیہ السلام، اتنا روئے اتنا روئے، آدم علیہ السلام اتنا روئے اتنا روئے، سارے انسانوں کے آنسو اکٹھا کرو، آدم علیہ السلام کے آنسو اکٹھا کرو، نبی کے آدم علیہ السلام کے آنسو بڑھ جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام رو رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہے، پانی کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے یونس کو دیکھو، میرا یونس مچھلی کے پیٹ میں رہ کر مجھے پکار رہا ہے، مجھے یاد کرنا ہے، میرا یونس مچھلی کے پیٹ میں رہ کر مجھے یاد کرنا ہے، اور اگر میرا یونس مچھلی کے پیٹ میں رہ کر مجھے نہ پکارتا، مجھے نہ یاد کرتا، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہنا پڑے۔ بولو، سب نے مانگا تو کس نے مانگا؟ اور پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ ہم کس کو پکارتے ہیں؟ او بابا، او بابا ہم کا لڑکا دے دو، اگر دے دیا اللہ نے، دیا اللہ نے، مانگا بابا سے، دیا اللہ نے۔ بعض عورتیں جاہل کہہ دیتی ہیں، بٹیا اگر پیدا ہوئی، لڑکا پیدا ہوا بابا نے دیا، لڑکا پیدا ہوا تو بابا نے دیا، بٹیا پیدا ہوئی تو اللہ کی مرضی رہے۔
بٹیا دینے کی طاقت اللہ کی، لڑکا دینے کی طاقت بابا کی۔ بابا خود ہی محتاج ہے، بابا تو اللہ کے محتاج ہے۔ ارے آیت الکرسی یہ پڑھا نہیں پڑھا؟ آیت الکرسی نہیں پڑھا؟ سردار ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ فرماتے ہیں میں حی ہوں، میں زندہ ہوں، میں زندہ رہوں گا۔ سب فنا ہو جائیں گے، سب کی موت آ جائے گی، اللہ کی ذات سب بھی باقی رہے گی۔ وہ بگڑی بنانے والا نہیں ہو سکتا، وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتا جس کو موت آئے، وہ بیٹا بیٹی دینے والا نہیں جس کو موت آ جائے، جس کو غسل دیا جائے، جس کو کفن دیا جائے، جس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور جس کو قبر میں اتارا جائے، بنگا جوڑا جائے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کر مٹی دی جائے، وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، مشکل کشا نہیں ہو سکتا، بگڑی بنانے والا نہیں ہو سکتا۔ ہے کون؟ لا الہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ نبی نے فرمایا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں ہے، اگر کوئی تو الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔ اس کے سوا معبود کوئی نہیں۔ وہ تمہاری جان ڈالتا ہے، وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب آ گیا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہماری زندگی میں اللہ پہنچا دے، ہماری زندگی میں رمضان آ جائے، مل جائے جس کو رمضان مل گیا، عبادت کا موقع مل گیا۔ اللہ اس کو بخش ہی دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی تو جان نکل رہی ہوگی، بہت سے لوگوں کی جان نکل رہی ہوگی، یا اللہ کیا کریں، آ گیا رمضان، ہوگا کیا؟ پرسوں چاند نکلنے والا ہے، کل چاند نکلنے والا ہے، پرسوں چاند نکلنے والا ہے، آج ہی سے ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھو، کل بھی آ رہا ہے چکر، اب تو چکر ہے کہ رمضان آ گیا، کمزوری بھی رہتی ہے، بخار بھی نہیں اترتا ہے، رمضان بھی آ گیا ہے، کیا کریں؟ ہاں 11 مہینے کھا کھا کر کے ہم چربی آئی ہے نا، 11 مہینے کھا کر کے ہماری چربی چڑھ گئی، اب رمضان آ گیا، اب تو کمزوری اور بخار تو آئے گا ہی۔ اللہ یہ دل کا بھید وہ تمہارا اللہ نہیں جانتا ہے؟ پورا مجمع طے کریں انشاءاللہ، رمضان میں پابندی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں گے، رکھو گے انشاءاللہ، نمازیں پڑھیں گے بلا ناغہ، نماز چھوڑنا نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت برابر کرنی ہے، ناغہ نہ ہونے پائے، پڑھو گے انشاءاللہ قرآن، سال بھر نہ پڑھو۔ اب دیکھو سال گزر گیا، 11 مہینے گزر گئے، قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہ دیکھا، نہ پڑھا، نہ توفیق ہوئی، بھول گیا، اٹک اٹک کے قرآن پڑھ رہا ہے، بھول بھول کر پڑھ رہا ہے، بڑی مشکل
से रमजान भर में 5 पारे पढ़ पाए। ईद के दिन कहता है हम पढ़ा है कुरान 5 पढ़ो 5 पढ़ो। तो आज खत्म पढ़े हो 5 खत्म किया है 5 पढ़ो 5 पारे पढ़े हमने। कुरान से यारी नहीं, दिलचस्पी ही नहीं है। कुरान पढ़ने में हमको मजा नहीं आता, कुरान करीम के पढ़ने में हमको लुत्फ नहीं आता, सुरूर नहीं आता। कुरान पढ़ने का दिल चाहता है, कुरान पढ़ने का दिल नहीं चाहता है। गाना गाना प्यार किया तो डरना पड़ता। लाल दुपट्टा मलमल का कहानी जी हो तब कबर मतलब का हो। ये गाना सुनने का दिल चाहता है, कुरान पढ़ने का दिल नहीं चाहता। अल्लाह ने फरमाया लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। इसका दिल कुरान पढ़ने का आदी नहीं, इसके कान कुरान सुनना नहीं चाहिए, जिसकी आंख जो कुरान देखना नहीं चाहिए। न मजा आता है कुरान पढ़ने में, न लुत्फ आता है कुरान को पढ़ने में। उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल। वो जानवर है, सुन लो, वो जानवर है जो कुरान को पढ़ने में मजा न आए, कुरान पढ़ने का दिल न चाहे, हमारा दिल कुरान की तरफ मायल न हो, वो जानवर है जानवर, बल्कि फरमाया जानवर से भी बदतर है। न पढ़ो कुरान, अब पढ़ियो तो कोई मरा तब वो के इंतजार में है कि कोई मरे तब पढ़ो कुरान। इनको अलमारी में रख दो, ताक में रख दो, अलमारी में बंद करके कुरान को रख दो, बंद रहो। जरूरत कब पड़ेगी? मरेगा तब जब कोई मरा। हाफिज जी अस्सलाम वालेकुम, मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए मदरसे में? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है वहाँ साहब? कल जितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपके मदरसे में, उनकी दावत, आपको की दावत, जितने स्टाफ है सब की दावत। अल्लाह के बंदो ये कैसी दावत है? ये है कैसी दावत? एक बेनमाज मर गया है, एक जुआरी मर गया है, एक शराबी मर गया है, सूद खाने वाला मर गया, शराब पीने वाला मर गया, हराम खोर मर गया। माया साहब चले आयो, लड़के ले आयो, जितने लड़का पढ़ा रहे सब पढ़ दियो कुरान, कुरान पढ़ के बख्श दियो, जहन्नम से निकाल लाओ, जन्नत में दाखिल कर दियो, खाना खा लियो, चले जाओ। हम लोग यही है होगा। हाँ हम बख्शेंगे तुमको, तौबा है यार। कुरान इसीलिए आया है, कुरान करीम दस्तूर हयात जिंदगी को बदलता है। कुरान न पढ़ने का दिल चाहता है, न देखने का दिल चाहता है। सरकार की काली कमली से जुज़दाने की खुशबू आती है, सरकार की काली कमली से जुज़दाने की खुशबू आती है, और आपके जिस्म अतहर से कुरान की खुशबू आती
رمضان کی خوشبو آتی ہے، وہ قرآن کریم سنو، جس کپڑے میں قرآن لپیٹ کے رکھا جاتا ہے، دستان جس کو کہتے ہو، وہ کپڑا کتنا عظمت والا ہے. وہ کپڑے کو جب دھلو، سنو، اس کپڑے کو جب دھلو، جب گندا وندہ ہو جائے، جب اس کو دھلو تو وہ پانی کو نالی میں نہ بہانا، اس پانی کو نالی میں نہ بہانا، کسی ایسی جگہ کے اوپر نہ بہانا جہاں پر وہ پانی ناپاک ہو، بلکہ اس پانی کو لے جاؤ ندی میں ڈال دینا، کہیں ایسی جگہ کے اوپر ڈال دینا جہاں پر پانی کی بے حد نہ ہو. اس کو نسبت ہو گئی ہے قرآن سے، قرآن لگ گیا اس کپڑے میں. سنے ہو، قرآن جس کو مل جائے ساری دولت مل گئی، ساری دولت مل گئی. رستہ نجات پانے کا آسان مل گیا، رستہ نجات پانے کا آسان مل گیا، سرکار مل گئے ہمیں قرآن مل گیا، سرکار مل گئے ہمیں قرآن مل گیا، امت کے بخشوانے کا سامان مل گیا، احسان ہے خدا کا جو رمضان مل گیا، احسان ہے خدا کا جو رمضان مل گیا. کتنا بڑا احسان ہے. پچھلے رمضان میں لوگ نہیں تھے، آج وہ قبروں میں، اور ہمیں بھی پتہ نہیں اگلا رمضان ہم کو ملتا ہے یا ہم قبر میں ہوتے ہیں. ہے پتہ کسی کو؟ یہ کیونکہ لوٹنے کا مہینہ آ گیا، رات بھی قیمتی ہے، دن بھی قیمتی، گھنٹہ بھی قیمتی، منٹ اور سیکنڈ سب قیمتی، سب قیمتی ہی قیمتی. مبارک مہینہ ہمارے سروں پر. مولوی صاحب یہ جگہ بیان کر رہے تھے، قریب تھا، بالکل رمضان قریب تھا، چاند نکلنے والا تھا. مولوی صاحب نے بیان کیا، بھائی دیکھو، اور گاؤں تھا پورا جاہل، پورا گاؤں جاہل گوار. مولوی صاحب نے بیان کیا، بھائی جو رمضان آ گیا، تو گاؤں والوں نے کہا رمضان آ گیا، کیا ہوگا رمضان میں؟ تو کہا رمضان میں کھانا پینا بند، پڑیا مسالہ بند، چائے پانی بند، بیوی سے ملاقات کرنا بند، مطلب سب بند. کہیں یہ ہے کب؟ کہا بزرگ نے کہا پرسوں آئے گا. کہیں آئے گا، کہیں آئے گا کدھر سے؟ کہا پچھم سے آئے گا. کتنی ٹائم آئے گا؟ کہا شام کو آئے گا. اچھا، ہمارا کھانا پینا بند کر دیا. چلو دیکھا جی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دیکھا جائے. پورا گاؤں لاٹھی لے کے نکل پڑا گاؤں سے باہر، لاٹھی لے کر نکل پڑا گاؤں سے باہر. اور تھوڑی دیر انتظار کیا، اس کے بعد ایک صاحب ادھر سے نکلے پیدل. کہا کہ کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ تو اس نے بتایا فلاں جگہ سے آیا ہوں، میرا نام رمضان ہے. ہاں رے رمضان، صحیح بات مولانا بتایا ہے، مولانا نے بتایا تھا رمضان. تم ہمارا کھانا پینا بند کرا لاگے تو رہے. اتنا مارا ہے اس کا کہ بولتی بند اس کو سن پہنا کہ یہ کہتا کیا ہے. جانا ہو تمہیں رمضان ہو، توبہ ہے یار. طے کرو کہ انشاءاللہ رمضان آگے ہم خوشیاں منائیں گے. پڑھو گے انشاءاللہ، نماز پڑھو گے پابندی کے ساتھ، چھوڑ پڑھو گے، روزہ رکھو گے پابندی کے ساتھ، چھوڑ رکھو گے. بار روزے چھوڑ لوگ رکھتے ہیں.
ایک پہلے والا رکھ لو، ایک بیچ والا رکھ لو، ایک آخر والا رکھ لو، اور بھائی کو رکھے گا؟ ابا تمہارا رکھے اور کون رکھے گا روزے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک پہلے والا، ایک بیچ والا، ایک آخر والا، باقی جو روزے ہیں وہ جائیں گے کہاں؟ وہ چاہیے گا وہ آئیں تو پاک نہ پائیں گے، اللہ جانے کہاں لوگ فائدہ ہوئے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں اور روزے کا انکار کرنے والا کافر، اس نے یہ کہہ دیا کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہ ہو۔ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہ ہو۔ جانتے ہو یہ بات کہاں پہنچتی ہے؟ یہ بات پہنچتی ہے آقا دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ نبی کے گھر میں کھانا نہیں تھا، صحابہ کے گھر میں کھانا نہیں تھا، وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں کیا کھانا نہیں ہے؟ اللہ کے بندو سنو، میری ماں اور بہنوں سنو، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پہاڑ میں انگلی کا اشارہ کر دو، کہو تو پہاڑ کو سونا بنا بنا، جس پہاڑ کی طرف انگلی کا اشارہ کر دو، کہو اس پہاڑ کو سونا بنا دوں۔ جہاں پہ آپ تھوک دیں کہو زمین کو سونا بنا دوں، جہاں پہ اپنا پیر رکھ دیں کہو زمین کو سونا بنا دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، اے اللہ مجھے ایک وقت دے جو ایک وقت مجھے دے جو میں کھا کر کے تیرا نام لیا کروں، عبادت کیا کروں، اور ایک وقت مجھے یہ نہ دے جو میں صبر کیا کروں۔ جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، ان کی صبر و قناعت پہ عرب و سلام، ان کی صبر و قناعت پہ عرب و سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ خرب و سلام، ان کی نورانی صورت پہ عرب و سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ عرب و سلام۔